سادہ شہری جو کہ سفر کرتے ہوئے جو کہ نوسر بازوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں اور لٹتے کچھ یوں طرح سے ہیں کہ وہ ان کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد ان کو کوئی نشہ آور چیزیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے آئی ڈی کارڈ اور ان کے جو اے ٹی ایمز ہیں ان کو بھی چھین لیا جاتا ہے اور اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوتی ہے وہ نکال لی جاتی ہے۔ بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہے، کیسے سادہ شہریوں کو لوٹتے ہو؟ ڈرائیور پوچھتا ہے اچھا کتنے جانا جی، ٹھیک ہے، وہ لفٹ دے بٹھا لیتا جی۔ لفٹ دیتے ہیں؟ ہاں جی لفٹ دیتا ہوں۔ اچھا، ان کو کوئی کرایہ کم کرایہ کہتے ہیں یا بالکل مفت میں بٹھانے کا کہتے ہیں؟ نہیں کرایہ کہتے ہیں، بس پیسے لے کے اتار دیتے ہیں۔ اے ٹی ایم بھی چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش بھی کر دیتے ہیں؟ نہیں بیوش نہیں کرتے سر۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنی وارداتیں 5-6 کی ہیں اکاڑے میں، کتنے شہریوں کو اب تک لوٹ چکے ہو تقریباً؟ یہی 5-7 ہی ہیں بس۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سنگل بندے کو بٹھاتے ہو یا 2 سے 3؟ نہیں سنگل کو ہی۔ یہ آپ کا یہ پیشن ہوتا ہے کہ ہم نے صرف سنگل کو ہی بٹھانا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی۔ جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ نے کدھر جانا ہے، ہمارے پاس ایک سواری کی گنجائش ہے، درمیان والی سیٹ پہ بٹھا لیتے ہیں، 10-20 کلومیٹر آگے جا کے اس کے پرس پیسے ویسے لے کے اس کو نیچے اتار دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 سالوں سے اس طرح کا کرائم کر رہے ہیں۔ وہ ایک آپ کے جرنلسٹ بھی ہیں، ان کی بھی 90,000 کی ریکوری ہم نے کروا کے دی اسی گینگ سے۔ السلام علیکم، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، اکثر اوقات جو کہ سادہ شہری جو کہ سفر کرتے ہوئے جو کہ نوسر بازوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں اور لٹتے کچھ یوں طرح سے ہیں کہ وہ ان کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد ان کو کوئی نشہ آور چیزیں دی جاتی ہیں اور نشہ آور چیزیں دینے کے بعد ان کو مکمل طور پر ان کی جیبوں کو خالی کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ ان کے آئی ڈی کارڈ اور ان کے جو اے ٹی ایمز ہیں ان کو بھی چھین لیا جاتا ہے اور اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوتی ہے وہ نکال لی جاتی ہے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں تھانہ سٹی رینالہ خرد میں۔ تھانہ سٹی ڈی پی او جو کہ منصور امان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ان کے جو کہ ویژن کے مطابق کام کرتے ہوئے انہوں نے بر وقت کارروائی کی ہے اور ان نوسر بازوں کو پکڑا ہے اور ان نوسر باز جو کہ پہلے بھی نہ جانے کتنی ہی جو کہ وارداتوں میں یہ ملوث تھے، جو کہ تھانہ سٹی کے ایس ایچ او اعجاز احمد ڈوگر صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا، کیونکہ رینالہ خرد میں اس سے پہلے بھی بہت سے جو کہ واقعات سامنے آ چکے تھے کہ یہ نوسر باز جو کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آئیے ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا طریقہ کار کیا، یہ معصوم شہریوں کو جو کہ سادہ شہریوں کو کس طرح لوٹتے ہیں اور لوٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ محمد احسان۔ محمد احسان، کتنی عمر ہے؟ 48 سال۔ 48 سال۔ بظاہر تو بڑے معزز شہری آپ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہے، کیسے سادہ شہریوں کو لوٹتے ہو؟ یہ جانے ہونے ہیں جی، تے ڈرائیور پوچھتا ہے اچھا کتنے جانا جی، ٹھیک ہے، وہ لفٹ دے بٹھا لیتا جی۔ لفٹ دیتے ہیں؟ ہاں جی لفٹ دیتا ہوں۔ اچھا، ان کو کوئی کرایہ کم کرایہ کہتے ہیں یا بالکل مفت میں بٹھانے کا کہتے ہیں؟ نہیں کرایہ کہتے ہیں۔ کرایہ کہتے ہاں جی۔ ہیں، ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، بس جو ہوتا ہے اس کے پاس لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پورا بتائیں نا۔ پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس۔ اچھا، پھر آپ کرتے کیا ان کے ساتھ یہ بتائیں ہمیں۔ بس پیسے لے کے اتار دیتے ہیں۔ پیسے لے، اچھا پھر ہاں جی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پیسے لے کے اتار دیتے، پھر ان کا اے ٹی ایم بھی چھین لیتے، یہاں تک کہ بے ہوش بھی کر دیتے؟ نہیں بیوش نہیں کرتے سر۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنی وارداتیں کر چکے ہیں؟ یہ 5-6 گئی ہیں بس۔ 5-6 کی ہیں اکاڑے میں۔ اچھا، اکاڑے میں 5-6 کی ہیں۔ کتنے شہریوں کو اب تک لوٹ چکے ہو تقریباً؟ یہی 5-7 ہی ہیں بس۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سنگل بندے کو بٹھاتے ہو یا 2 سے 3 کو؟ نہیں سنگل کو ہی۔ سنگل کو؟ ہاں جی۔ یہ آپ کا یہ پیشن ہوتا ہے کہ ہم نے صرف سنگل کو ہی بٹھانا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بے ہوش بھی نہیں کرتے اور بس پیسے لے کے چھوڑ دیتے؟ ہاں اتار دیتے ہیں بس۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، آپ نے اکیوزڈ کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر جو کہ سنگل آدمی ہوتا ہے ان کو یہ ورگلا کر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کو مکمل طور پر لوٹنے کے بعد جو کہ گاڑی سے وہ نیچے گرا دیا جاتا ہے یا ان کو کہیں بھی کسی ویران جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی کارروائی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کہ اعجاز احمد ڈوگر صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی سفر کریں وہ متحد ہو کے اور اس میں تمام جو کہ چیزوں کے ایس او پیز کو دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ان جیسے جو کہ نوسر بازوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ آج کل یہ معاملہ تو بہت سے شہریوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ کسی بھی جو کہ اڈے پہ جاتے ہیں یا پھر بس میں جاتے ہیں تو ان کو لوٹ لیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کو بے ہوش کر کے ان کے پیسے بھی نکال کر ان کو باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گینگ 19 WB ویاڑی کا ہے۔ یہ وہاں سے نکلتے ہیں، 3 لوگ 4 لوگ کار لیتے ہیں اور یہ خانوال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو سواریاں بس سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں جی سر، ان میں سے جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ نے کدھر جانا ہے،
تو وہ کہتا ہے میں نے لاہور جانا ہے، تو یہ کہتے ہیں آ جائیں، ہمارے پاس ایک سواری کی گنجائش ہے. اس کو بٹھایا، درمیان والی سیٹ پہ بٹھا لیتے ہیں، 10-20 کلومیٹر آگے جا کے اس کے پرس پیسے ویسے لے کے اس کو نیچے اتار دیتے ہیں. اس طرح پھر اگلے ڈسٹرکٹ سہیوال میں ایک آدھ وقوع کرتے ہیں، پھر ایک آدھ اکاڑا میں کرتے ہیں، پھر پتوں کی قصور میں کرتے ہیں. اس طرح کی یہ واردات کرتے ہیں. اور یہ 3 رکنی گروہ جو ہے یہ ویاڑی کا، یہ پکڑا گیا ہے. اچھا سر بتائیے گا، اس سے پہلے بھی رینالہ خود میں ایسی کتنی وارداتیں ہو چکی تھی جس کی وجہ سے جو شہری ہیں بڑے عدم تحفظ کا شکار تھے، اور بہت سے ایسے معاملات سامنے آ رہے تھے کہ آج فلاں اڈے پر اس طرح کا معاملہ پیش ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کے پاس کوئی درخواستیں آ چکی ہیں؟ یہ گزشتہ 1 سال میں یہ 10 کے قریب ایسے وقوع ہوئے. یہ تمام وقوعوں کا انہوں نے انکشاف کیا ہے. درجنوں اس طرح کے جو کرائم ہوئے ان کا ان ملزمان نے انکشاف کیا ہے. اور یہ اس طرح خطرناک گروہ جنہوں نے یہ نیا طریقہ واردات اپنایا ہے جس سے یہ سادہ شہریوں کو لوٹ لیتے ہیں. گزشتہ کتنے سالوں سے یہ اس طرح کا گھنونا جو کام ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ تقریباً 2 سالوں سے اس طرح کا کرائم کر رہے ہیں. یہ نکلتے ہیں گھر سے، گاڑی لیتے ہیں، پھر شہری کو بٹھاتے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کے پاس ATM کارڈ ہو تو آگے جا کے وہ اس کے ATM کارڈ سے 10-20-30 ہزار جتنے ہوں وہ بھی نکلوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، اس سے پہلے بھی کوئی آپ نے کیس ایسا ہو جو آپ پنجاب پولیس نے، رینالہ خود کی پولیس نے اس کو ریکور کروایا ہو، اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اس کے ساتھ پورا پولیس نے تعاون کیا ہو؟ یہ تمام کمپلیننٹ کے ساتھ ہم نے بہت تعاون کیا ہے. ان کی آلموسٹ مور دین 50% ریکوری ہوئی ہے. وہ ایک آپ کے جرنلسٹ بھی ہیں، ان کی بھی 90,000 کی ریکوری ہم نے کروا کے دی ہے اسی گینگ سے. ٹھیک ہے سر، آپ نے کیسے جو کہ طریقہ کار سر انجام دیا کہ آپ نے ان گروہ کو پکڑنے کے لیے کیسے اپنی خفیہ ٹیمیں لگائی تھی؟ کیا معاملات تھے؟ کیسے ان کو پکڑا؟ یہ پولیس نے بڑی محنت سے مخبری پہ انتہائی پروفیشنل ازم سے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. شہریوں کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عام جو سادہ شہری ہیں وہ ان جیسے لوگوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان کی خاص پہچان کیا ہے؟ شہریوں سے یہی گزارش ہے کہ جب وہ کسی بس اڈے پہ ویٹ کر رہے ہوں تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب اکیلے ہوں سفر نہ کریں. وہ ٹویوٹا ہائیس پہ سفر کریں، بس پہ سفر کریں، کسی کوسٹر پہ سفر کر لیں. اس طرح کی کار اور ایسی کاریں جس میں 4 لوگ یا 3 لوگ پہلے موجود ہوں، اکیلا بندہ ان میں نہ بیٹھے. ناظرین، ہمارے ساتھ SHO اعجاز احمد ڈوگر صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. پولیس نے اپنی انتھک محنت کے بعد ان لوگوں کو، ان جو کہ جرائم پیشہ عناصروں کو وہاں سے پکڑا ہے کہ جہاں سے یہ لوگوں کو جو کہ لوٹنے میں بڑی چیز، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سادہ شہری جب کسی اڈے پہ جاتا ہے تو اس کو کم کرائے کا اور گاڑی کے اندر جو کہ ایک کمفرٹیبل ماحول دکھا کر ان کو بٹھایا جاتا ہے. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کو پھر ATM کے ذریعے بھی لوٹا جا سکتا ہے. اور پولیس کی اس کاوش کو ہم بھی جو کہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور گزشتہ دنوں جو کہ ہمارے ایک جرنلسٹ کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور پولیس نے وہ بھی ریکوری کروائی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں SPN نیوز.